کالا باغ ڈیم اب نہیں تو کم۔ ایک عالمی رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان اگلے 10 سال میں 5 ڈیم نہیں بناتا تو آگے ہونے والی گلوبل وارمنگ اور گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے ڈوب جائے گا۔ یاد رہے، دنیا کے 5 بڑے گلیشیئرز میں 4 پاکستان میں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس پانی سٹوریج کیپیسٹی صرف 30 دن، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی سٹوریج کیپیسٹی 480 دن ہے۔ انہیں اگر آبی قلت پیدا ہو جاتی ہے تو بھارت 480 دن تک پانی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان صرف 30 دن۔ بھارت نے 70 سال میں 54 چھوٹے بڑے ڈیم بنائے، جبکہ پاکستان میں 1960 کے بعد کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا گیا۔ اچھا، مان لیجئے اگر آج کالا باغ ڈیم موجود ہوتا تو خبریں کچھ اس طرح ہوتی۔ تربیلا ڈیم مکمل بھر چکا ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم میں ابھی 23 فٹ پانی کی گنجائش باقی ہے، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی تک کالا باغ ڈیم نہیں بنا۔ جی میرے بھائی، کالا باغ ڈیم کی کیپیسٹی 27 لاکھ کیوسک تک ہے، ایک قومی منصوبہ جو اناؤ کی نظر ہو گیا۔ چلیے فعل سے شروع کرتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کا نام تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے اکثریت نے اس کے اتنا قریب سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کبھی تفصیل سے پڑھا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے تفصیل، مگر اس سے پہلے فیکٹ لائک کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ جغرافیہ کی بات کی جائے تو دریائے سوات جو کہ کالام سے نکلتا ہے، جبکہ دریائے کابل افغانستان سے، یہ دونوں دریا سارا سال بہتے ہیں۔ اٹک کے قریب پہنچ کر دونوں دریا دریائے سندھ سے مل جاتے ہیں۔ اٹک سے کالا باغ تک پانی کو ذخیرہ کرنے کی کوئی جگہ موجود نہیں۔ کالا باغ ڈیم سائٹ ایک قدرتی بنایا ڈیم ہے۔ اس کے دونوں اطراف بلند و بالا پہاڑ ہے، اس لیے اس پر لاگت کم آنی ہے۔ محض 4 سال کی مدت میں مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیم کالا باغ ضلع میانوالی سے چند کلومیٹر اوپر پیر پکائی کے مقام پر بنتا ہے۔ 1953 میں پہلی بار اس پر غور کیا گیا۔ 1953 میں ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان میں ڈیم بنانے کے حوالے سے آئی، جس نے تربیلا اور کالا باغ کی فیزیبلٹی رپورٹ حکومت کو دی۔ انہوں نے ڈیم کے لیے سب سے موزوں مقام کالا باغ ڈیم کی موجودہ سائٹ بتائی۔ اس کے بعد وابڈا نے پاکستانی اور بیرونی ملک کے ماہرین پر مشتمل کمیٹی بنائی، جس نے کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کر کے صوبوں کو پیش کی، جس پر صوبوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہ اٹھا، مگر ایوب خان کے دور میں کالا باغ ڈیم پر تربیلا ڈیم کو فوقیت دی گئی اور یہ معاملہ کٹائی میں پھڑ گیا اور ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی اتنی پائیدار حکومت نہ آ سکی اور بٹو اندرونی معاملات میں الجھ پڑے۔ پھر ضیاء کا دور شروع ہوا۔ یاد رہے، اس سے پہلے کہیں سے بھی مخالف کی آوازیں نہیں اٹھی۔ 1980 میں حکومت پاکستان کی درخواست پر ورلڈ بینک کے ماہرین کی ٹیم پھر سے پاکستان آئی۔ انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ پیش کی۔ 1984 میں ضیاء الحق نے کالا باغ ڈیم کا کام شروع کر دیا۔ ڈیم کا کام ایک برطانوی کمپنی کو دیا گیا۔ کمپنی کے علم میں یہ بات آئی کہ 1929 میں ایک سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے نوشہرہ اور مردان ڈوب گئے تھے۔ برطانوی کمپنی نے نوشہرہ اور مردان کا کئی روز تک جائزہ لیا اور سیلاب کی نوعیت جاننے کے لیے نوشہرہ شہر کے گھروں نشانات لگانا شروع کیے۔ ANP ضیاء الحق کی شدید مخالفت کر رہی تھی۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ شہر پانی میں ڈوب جائے گا اور یہ گورے اسی سلسلہ میں نشان لگا رہے ہیں، اتنے تک ڈوبے گا۔ مخالفت یہاں سے شروع ہو گئی، کیوں کالا باغ ڈیم کی تعمیر پھر سے التوا میں پڑ گئی۔ 1991 میں پھر پانی کی تقسیم کے ایک معاہدہ میں تمام وزرائے کو اپنی سواتیدہ پر نمائندہ وزیر کا انتخاب کرنے کا موقع دیا گیا، جس کے لیے پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائق کے ساتھ ان کے وزیر خزانہ شاہ محمود قریشی، سندھ کی طرف سے وزیر اعلیٰ جام صادق علی کے ساتھ ان کے وزیر قانون سید مظفر شاہ، سرحد کی طرف سے وزیر اعلیٰ میر افضل خان کے ساتھ ان کے وزیر خزانہ محسن علی خان، اور بلوچستان کی طرف سے وزیر اعلیٰ
صاحب میر تاج محمد جمالی کے ساتھ ان کے ہوم منسٹر ذوالفقار مقصی نے نمائندگی کی۔ پانی کی تقسیم کے اس معاہدے کے مشترکہ مفادات کو نسل نے اپنے 21 مارچ 1991 کے اجلاس میں باقاعدہ منظور کیا اور پانی کے اس تاریخ ساز معاہدے میں چاروں صوبوں کے درمیان اعتماد کی بہترین فضا قائم ہوئی۔ یہ طے پایا گیا کہ دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں پر جتنے بھی ممکنہ ڈیم اور واٹر سٹوریج بنائے جا سکتے ہیں اس کی اجازت دی جائے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے 8 ممبران کی کمیٹی بنائی جس میں سے 7 ممبران نے ڈیم کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ان کو پاکستان کے لیے نہایت مفید قرار دیا۔ پانی کی تقسیم اور کالاباغ ڈیم منصوبے کی منظوری کے بعد میر افضل خان وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد نے کہا، پہلے صوبہ سرحد کی 18 لاکھ ایکڑ اراضی عباشی کے ذریعے کاشت ہوتی تھی۔ اب اس معاہدے کی بدولت ہماری مزید 9 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی جس سے گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوگا۔ NV کے قائد خان عبدالولی خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں پانی کے معاہدے سے مکمل مطمئن ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صوبوں نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا۔ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق علی کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی بدولت ہمیں 4.5 ملین ایکڑ پانی مزید ملے گا۔ صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم پہلے تربیلا اور منگلا ڈیم کی وجہ سے صرف 6 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب کر رہے تھے، لیکن اب اس ڈیم کی بدولت ہماری 16 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ ڈیم سائٹ پر 1984 میں کافی زیادہ کام ہو چکا تھا۔ ابھی بھی سائٹ پر جا کر دیکھیں تو رہائشی کالونیاں بنی ہوئی ہے، مشینری لگی ہوئی ہے، کروڑوں روپے کے فائد پہنچ چکے تھے۔ اس کے علاوہ ڈیم سائٹ پر موجود پہاڑ کے دونوں اطراف بڑے بڑے فلر تک کھڑے کر دیے گئے تھے۔ اس افواہ کی وجہ سے کروڑوں روپے کا قیمتی سامان زنگالود ہو کر آج بھی ناکارہ پڑا ہے۔ ڈیم کے مجوزہ ڈیزائن کے مطابق اس کی اونچائی تقریباً 80 میٹر، لمبائی 33-50 میٹر، جبکہ بجلی کی پیداوار 3600 سے 5200 میگا واٹ ہوتی۔ اس کا تخمینہ لاگت 1984 میں $5 ارب تھا، جو اب بڑھ کر $20 ارب سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ ہر سال اس سے زیادہ نقصان پنجاب، سندھ اور KP میں مونسون کی بارشوں سے ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2010 کے سیلاب میں نقصان کا تخمینہ $43 ارب تک تھا۔ مطلب اس نقصان کے آدھے میں ہم ڈیم بنا سکتے ہیں۔ اس ڈیم سے KPK کی 7 لاکھ سے 10 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی، جبکہ سندھ کی 10 لاکھ سے 12 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہو سکے گی۔ یہ تو تھی تاریخ، افادیت اور جغرافیہ۔ جو اب بات کرتے ہیں اعتراضات پر، پختون اعتراض صرف ایک ہی ہے کہ اس سے نوشہرہ، صوابی، پبی اور جہانگیرہ کا علاقہ ڈوب جائے گا، جس کی دلیل میں ان کے پاس وہی ضیاء الحق کے دور میں مکانات پر لگائے گئے نشانات کا پروپیگنڈا ہی ہے۔ یہ جھوٹ اس شدت سے پھیلایا گیا ہے کہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کالاباغ ڈیم نوشہرہ سے 130 کلومیٹر دور ہے اور نشیب میں ہے۔ اگر یہ ڈیم بھر بھی جائے تب بھی نوشہرہ اس سے 60 فٹ اونچائی پر ہوگا۔ سندھی قوم پرستوں کا پروپیگنڈا بھی ملاحظہ کیجیے۔ عوام کو خوف دلایا گیا ہے کہ اگر ڈیم بن گیا تو سمندر میں گرنے والا پانی کم ہو جائے گا اور سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی اور پانی پر پنجاب کی اجارہ داری قائم ہوگی۔ حالانکہ دریائے سندھ کا 90% پانی سمندر میں ضائع ہوتا ہے۔ سمندر میں گرنے والا پانی اگر 50% کم بھی ہو جائے تو یہ عالمی معیار کے مطابق ہوگا اور کالاباغ ڈیم نے سارا پانی تو نہیں روک لینا۔ سمندر میں ایک معقول حد تک تو پانی پھر بھی گرتا رہے گا۔ ڈیم بن جانے پر گریٹر تک کا دائرہ کار وسیع کر کے اسے سندھ کو سیراب کیا جائے گا۔ سندھ قوم پرستوں کا ایک اور اعتراض بھی ہے کہ ڈیم پر جو بجلی پیدا ہو گئی اس سے پانی کی طاقت کم ہو جائے گی اور پانی میں موجود طاقتور ایلیمنٹ نکل جائیں گے اور یہی پانی سندھ تک پہنچے گا اور اس پانی سے فصلیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ لوکر لوگل جہاں بھٹو آج بھی زندہ ہے وہاں ایسی ہی دلیلیں وجود میں آتی ہیں۔ ایک بات اور، کالاباغ ڈیم کے لیے اسلام آباد کے بڑے بڑے ایئر کنڈیشن دفاتر کی بجائے کالاباغ ڈیم سائٹ پر سیمینارز منعقد کیے جائیں، میڈیا
چینلز نیوز اسٹوڈیو کی بجائے اسی سائٹ پر مہمانوں کو بلا کر ڈیبیٹ کرے، واضح لائن نشریات کرے کہ پی کے اور سندھ صوبوں کے پڑھے لکھے طبقہ کو، جن میں وکلاء، ڈاکٹر، انجینئرز، پروفیسرز کو بلائے، ان سے سوال و جواب کرے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ صورتحال لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگ سمجھیں گے۔